غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔ اب یہ دیکھیے آج کی یہ جو جدت پسندی ہے، ماڈرنٹی ہے، جس میں ایک مسلمان بھول چکا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسے کیا کرنا چاہیے، کون سا قدم اٹھانا چاہیے اور کون سا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس سے ریلیٹڈ، اس سے منسلک، اس سے جڑا ہوا یہ سوال ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ سوال ہے۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ اگر عورت کو کئی سال سے اولاد نہ ہو رہی ہو تو ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے اولاد کو حاصل کرنا کیسا ہے؟ سوال آپ سمجھیں۔ پہلے یہ بتائیے کہ ایسے ہی اولاد کا حاصل کرنا کیا فرض ہے، کیا واجب ہے؟ اتنا آگے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اولاد خدا دیتا، اس کو دیتا، جس کو دینا چاہے گا دے دے گا، نہیں دینا چاہے گا نہیں دے گا، یہ تو اس کی مرضی کی بات ہے۔ اولاد دینے والا وہ، انتظام آپ کر رہے ہیں۔ یہ سب جہالت ہے، اور یہ ٹیسٹی وغیرہ یہ تو بالکل ہی جہالت کی بات ہے۔ اس میں نہ جانے کتنے ناجائز کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو جائز طریقے سے خدا کی سے اولاد کی دعا کرو، اولاد کی دعا کرنا ہوتا، اللہ جائز طریقے سے دے، نیک صالح اولاد دے۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر اولاد کی دعا کی، جب اولاد ہو گئی تو اولاد نے وہ رنگ دکھایا کہ اب دعا کر رہے ہیں کہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ اللہ کی طرف سے جو چیز آئے گی ہمارے حق میں بہتر ہوگی، اسی میں برکت ہے۔ اور فضول کی ادھر ادھر کے جو طریقے ہیں وہ غلط ہیں۔ غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی پر 50 سال کی نمازیں اور روزہ باقی ہوں تو مرنے کے بعد اس کا فدیہ کس طرح ادا کریں، اور اگر ورثہ کی طاقت نہ ہو تو کیا کریں؟ 50 سال نماز ورثہ پر لازم نہیں ہے، چھوڑو تو فدیہ ہم دیں۔ ہاں، وہ اگر صاحب مال ہے وصیت کر جائے، کسی کو وصیت کر جائے میرا اتنی نمازوں کا فدیہ تمہیں دینا، وصیت کر، تو وہ وارثین ویسا کریں گے، اور فدیہ دینا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے۔ کر دیا آپ نے، اس سے جواب اٹھ جائے گا، اس کے لیے رحمت ہو جائے گی۔ مثال کے طور آپ 50 سال کا نامی لے لیا انہوں نے، اس سے کم کے لیے کیا بتائے گا؟ پہلے یہ گنی
کہ آپ پر 50 جو عمر آپ کی ہے اس عمر میں کب سے آپ پر نماز فرض ہوئی؟ اب حساب لگائیے. یہ مان کے چلیے 15 سال میں بالغ ہو، عورتیں 12 سال میں ہو جاتی، تو 15 سال میں جب بالغ ہوا تو اس سے پہلے کوئی نماز فرض نہیں، اس کے بعد فرض ہے. تو اب 50 سال کا معاملہ جب آ گیا تو اس میں اس 15 سال کو نکال دیجیے. تو معلوم ہوا کہ اتنی نمازیں ہمارے سر پر ہیں. گنیے 5 نماز ہر روز، اتنی نمازیں صرف فرض نمازوں کو، واجب نمازوں کو شمار کی. اب حساب لگا کے بتائیے کہ 50 سال میں کتنی نمازیں ان پر فرض ہوں گی. ارے 5 فرض تو روز ہی ہے نا، اور اس میں واجب بھی ہے. ایک دن میں اتنا، دوسرے دن میں اتنا، جوڑیے گا تو حساب لگ جائے گا. تو 50 سال میں کتنی نماز، حساب لگ گیا. اتنے ہی صدقہ ادا کرو. صدقہ ادا کرتے ہو کہ نہیں؟ عید میں صدقہ فطر 2 کلو 45 گرام اس حساب سے لگاؤ. ارے ڈھیر ہو جائے گا، پورا بازار خرید لینا پڑے گا. لگاؤ گے اور وہ سارا صدقہ غریبوں کو دو. یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ کیسے ہو سکے گا؟ مگر جس نے یہ فرض کیا ہے اس نے آسانی کے راستے بھی کھولے. ایسا تو ایک غریب، ایک مسکین آدمی کو اپنا دوست بنا لو اور اس سے کہو کہ ہم اپنے ماں باپ کا فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تم ہماری مدد کرو. اور فدیہ کو یا تو کل کا کل اس کو دے دو اگر تمہارے میں حیثیت ہے، اور یا یہ حیثیت نہیں ہے تو تھوڑا تھوڑا. مثال کے طور پر 1 من لے لیجیے، میرا سینکڑوں من ہو چکا، 1 من اس غریب کو دے دو. وہ اپنی طرف سے آپ کو پھر واپس کر دے. واپس کر دے، لکھ لو، پھر اسی کو دے دو، پھر وہ اپنی طرف سے دے دے، لکھ لو، پھر اسی کو دے دو. ایسے الٹ پلٹ کرو گے، سینکڑوں من ہوگا، وہ بھی ادا ہو جائے گا. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، آپ کہنا بہت خوب، واہ واہ. تو یہ طریقہ حساب لگانا پڑے گا. آپ حساب لگا سکتے ہیں.